آج کی یہ ویڈیو جو ہے کونیا میں ریکارڈ کی گئی ہے اور اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی اور دیگر اولیاء کرام جن کے مزارات یہاں کونیا شریف میں ہیں ان کی زیارت کرائی جائے گی۔ اب ہم مولانا جلال الدین رومی کی درگاہ میں ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی 1207 میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا کے والد بہاؤالدین اپنے زمانے کے معروف عالم اور صوفی تھے۔ مولانا نے ابتدائی دینی اور روحانی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ آپ کا خاندان مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پہلے کرمان پھر کونیا پہنچا، جہاں مولانا کے علمی اور روحانی زندگی نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ والد کے انتقال کے بعد سید برہان ترمذی نے مولانا کی تربیت اور روحانی رہنمائی کی۔ مولانا نے حلب اور دمشق میں کئی برس علم فقہ، تفسیر اور دیگر دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 9 سال کی روحانی تربیت کے بعد سید برہان الدین نے مولانا کو ایک پختہ عالم اور عارف قرار دیا۔ اس کے بعد مولانا نے کونیا میں تدریس، وعظ اور لوگوں کی رہنمائی شروع کی۔ بہت جلد وہ صرف ایک بڑے عالم ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے والے روحانی رہنما بن گئے۔ یہی وہ دور تھا جس کے بعد مولانا کی زندگی میں ایک ایسی شخصیت آنے والی تھی جس نے ان کی دنیا بدل دی، حضرت شمس تبریزی۔ اور پھر مولانا کی زندگی میں شمس تبریزی آئے۔ یہ ملاقات صرف دو انسانوں کی ملاقات نہیں تھی بلکہ مولانا کی روحانی زندگی کا ایک نیا آغاز تھی۔ شمس نے مولانا کو علم کی ظاہری دنیا سے اٹھا کر عشق الہی کی گہرائیوں سے آشنا کیا۔ جو مولانا پہلے درس و تدریس اور وعظ کے لیے مشہور تھے، وہ شمس کی محبت میں، معرفت اور خدا کی تلاش میں مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ شمس نے انہیں یہ احساس دلایا کہ صرف علم کافی نہیں جب تک دل عشق الہی سے روشن نہ ہو۔ یہی روحانی تبدیلی بعد میں مولانا کی شاعری، فکر اور تعلیمات میں نمایاں ہوئی۔ شمس سے جدائی نے مولانا کو شدید غم دیا، لیکن یہی غم ان کے لیے تخلیقی اور روحانی قوت بن گیا۔ انہوں نے شمس کی تلاش باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہی دل میں شروع کر دی۔ یوں شمس تبریزی نے مولانا کو ایک عظیم عالم سے ایک ایسے عاشق، شاعر اور صوفی میں بدل دیا جس کا پیغام میں محبت آج بھی دنیا بھر کے دلوں کو چھوتا ہے۔感觉像我们赠语啊，哎呀，老外当成背。
یہ حضرت مولانا کا جبہ مبارک. آہستہ آہستہ آئے گا, جلدی نہیں ہے. یہ علامہ اقبال کا تربت, اور یہ یہاں پہ جو ایک مشہور ترک شاعر ہیں ان کا مقام ہے, اور ساتھ میں علامہ اقبال کا مقام ہے, بالکل مولانا کے تربت کے سائے میں. یہ لنگر خانہ ہے. یہ حضرت آتش باز کا مقام ہے. آتش باز ولی کا مقام یہاں پہ. یہ لنگر خانے میں یہاں پہ لنگر کا دیگیں بنتی ہیں, اور یہاں پہ حضرت آتش باز. یہ ان کو ڈپیٹ کیا ہوا ہے جو بازار سے سودا وغیرہ لے کے آتے تھے, لنگر کا سامان لے کے آنے والوں کی ڈیوٹی. یہ لنگر کھانے کی ڈیوٹی ہے بندے ہیں جو ہے نا ان کی کیا ہوا ہے لنگر میں, کہ کیسے لنگر کو بنایا جاتا تھا اس زمانے میں. سیما بورڈ ہے. سیما بورڈ
Bulunduğumuz yer Matbah-ı Şerif. Mevleviler burası için biz yemeğimizi ve insanımızı mutfakta pişiririz derler. Şarkıda söylüyoruz. 1925 yılına kadar yemeklerin piştiği ilk eğitimleri ve son dervişlik kıyafetini giydirdik, gönderildiği yer burası. Hemen yan taraf ocaklık bölümü. Ayakta duran kişi kazancı dede. Kazancı dedelerin piri de ateşpan yakılık ve dervişin kıyafetleri bunun ışığında giydirilir. Yemek adabı bakın aynen bu şekildedir. Yemekte asla konuşulmaz. Eğer yemek esnasında bir kişi su isterse bütün dervişler aynen buradaki gibi bakın kaşıklarını ters çevirmişler. Kaşıklarını ters çevirir ve o dervişin su içmesini bekler. Neden? O dervişten bir lokma fazla yiyerek onun hakkına girmemek için. Yemek esnasında eğer su biterse şu şekilde yapıp kalbe götürüp su getir. Tam tersi yapılırsa bu da ekmek getir anlamına gelir. Bu şekilde işaret diliyle anlaşılır. Ayakta duran kişi somatçı, sofrayı kurup kaldıran kişidir. 18 görevden bir tanesi de bu somatçılıktır. Hemen şuraya geçersek en önemli bölüm şöyle. हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का लंगर खाना सिर्फ एक किचन ही नहीं, खाना पकाने की जगह ही नहीं थी। ये रूह को पाक करने का एक मुक़द्दस मदरसा था। हर नया आने वाला तालिब इल्म यहाँ 3 दिन खामोशी से बैठता था और इस जगह को नफ न्यास कहा जाता था। यहाँ सब्र और आजिज़ी का सख्त इम्तिहान लिया जाता था। इस लंगर खाने में खाम माल की तरह इंसान को भी कुंदन बनाया जाता था, और अगर तालिब इल्म इम्तिहान में पास हो जाता तो उसके जूते इस तरह रख दिए जाते, यानी वो दरगाह में कबूल कर लिया जाता। और अगर वो नाकाम रहता और उसमें दरवेश बनने की सलाहियत ना होती या परखा जाता तो जूते उल्टे करके ऑपोजिट बाहर की तरफ करके रख दिए जाते। Konya büyük şehirdi. Konya büyük. Evet büyük şehir. Evet, ben 20 sene önce geldim burada. Konya. Çok değişti Konya. Hiçbir şey yok o zaman. Şimdi çok değişti. Evet. Arabada okuyacaklar duayı. Tamam. Enteşekkür tamam. Buradan? Dur burası. Burası da bura. Şimdi yol kapalı ya. Şu ters yolu şunu hafif çekilelim. Hı hı. Evet orası kapalı. Şurası. Tamam. Türbe. Ha, evet bu türbede. Orası türbe. शेख सदरुद्दीन कोनवी 13वीं सदी के अजीम सूफ़ी आलिम और मुहद्दिस थे। इनकी पैदाइश मलातिया में हुई और कम उम्री ही से इल्म दीन की तरफ राग़िब हुए। आपकी रूहानी और इल्मी तरबियत अजीम सूफ़ी शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी की निगरानी में हुई, और हज़रत इब्न अरबी के अफकार को आगे पहुँचाने में हज़रत सदरुद्दीन कोनवी ने अहम किरदार अदा किया। 1241 ईस्वी में वो कोनिया आकर मुस्तकिल तौर पर आबाद हुए, जहाँ इनकी दरसगाह इल्म व तसव्वुफ़ का एक अहम मरकज़ बन गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी से भी उनकी गहरी रूहानी और इल्मी ताल्लुकात थे। आपकी वसीयत के मुताबिक आपके मज़ार पर गुंबद तामीर नहीं किया गया, और आपने फरमाया था कि गुंबद ना तामीर किया जाए ताकि हर वक्त रहमत बरसती रहे।
صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، اور ان کی وصیت کے مطابق مزار شریف پہ گنبد نہیں ہے اور اوپن ہے۔ ابھی ہم آئے ہیں حضرت آتش باز ولی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ، تو آپ کو میں زیارت کرواتا ہوں۔ حضرت آتش باز ولی کا اصل نام شمس الدین یوسف تھا۔ وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے زمانے کے معروف درویش اور مولانا کی درگاہ کے باورچی تھے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ لنگر خانہ صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں، بلکہ درویشوں کی روحانی تربیت کا ایک اہم مرکز بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہیں آتش باز کہنے کے پیچھے ایک معروف روایت ہے۔ ایک دن درگاہ میں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئی۔ مولانا نے مزاحن فرمایا، اپنے پاؤں دے کے نیچے رکھ کر کھانا پکا لو۔ کہا جاتا ہے کہ آتش باز ولی نے حکم کی تعمیل کی اور ان کی انگلیوں سے آگ ظاہر ہوئی۔ یہ دیکھ کر مولانا نے فرمایا آتش باز، اور اس نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ یہ آپ اس وقت حضرت آتش باز کے مزار اقدس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب ہم طاؤس بابا آئے ہیں۔ طاؤس بابا کی بھی ایک ہسٹری ہے، اور وہ یہ کہ ایک بزرگ ہستی یہاں پہ ایک جھونپڑی میں رہتے تھے اور رباب بجاتے تھے۔ تو ایک دن مولانا جلال الدین رومی اپنے مریدین کے ساتھ یہاں سے گزرے اور ان کو رباب کی آواز آئی، اور آپ نے فرمایا کہ جھونپڑی کے اندر جا کے دیکھو کہ کون بزرگ ہستی ہیں۔ تو جب مریدین نے دروازہ کھولا اور اندر گئے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ طاؤس مور کے پر وہاں پہ موجود تھے۔ اور پھر آپ نے
حکم فرمایا کہ یہاں پہ مزار تعمیر کیا جائے، اس لیے اس جگہ کو طاؤس بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ طاؤس مطلب مور اور بابا مطلب بابا۔ تو یہ مولانا کے حکم سے یہ طاؤس بابا کا مزار تعمیر ہوا۔ تو مسجد بھی ہے اور ساتھ مزار شریف بھی ہے، تو ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ اور یہ جناب طاؤس بابا کا تربے ہے۔ یہ الہندی تربے سی۔ تربت یہ ہے ہماری کیا؟ مزار شریف یہاں پہ ہے۔ ہاں ہاں یہاں پہ ہاں تو ہم نے باتیں پڑھ لی ہے، خیر ہے۔ اور یہ وہ جھونپڑی ہے جہاں پہ مولانا کو آواز آئی تھی رباب کی، اور جب یہاں پہ آئے تو وہ بزرگ ہستی یہاں پہ نہیں تھے، اور صرف طاؤس اور طاؤس Pakistan, Hindistan'ın şeyi de size. تربیسی ہے۔ Keşmir'in hepsi onlar Pakistan'a ait. Oradan geliyor işte. Selçuklu ابھی ہم حضرت شیخ شمس الدین تبریز کے تربت پہ جا رہے ہیں، مزار شریف پہ۔ بردر ہے؟ یہ رائٹ سائڈ پہ ابھی ہم اترتے ہیں۔ صحیح بات ہے، انشاءاللہ۔